رمضان المبارک محض بھوک و پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ باطنی اصلاح، تقوی کی پرورش، قرآن کی ہدایت اور اللہ کے نظام کے قیام کے لیے عملی جدوجہد کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمان کا مقصد صرف اپنی ذات کی نجات نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے عدل، رحمت اور ہدایت کا قیام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رمضان کو صرف عبادت تک محدود نہیں رکھا، وہ روزے کی حالت میں بھی دین اسلام کی سربلندی، ظلم کے خاتمے اور حق کے نفاذ کے لیے متحد ہو کر کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جب نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کے نظام کا قیام ہو تو کمزور بھی مضبوط بن جاتا ہے اور منتشر قوم بھی متحد ہو جاتی ہے۔ مگر آج کی حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا داخلی انتشار، سیاسی عدم استحکام اور معاشی کمزوری کا شکار ہے۔ عالم اسلام تقریباً 57 سے زائد ریاستوں پر مشتمل ہے، مگر باہمی اتحاد اور مشترکہ حکمت عملی کا فقدان نمایاں ہے۔ دنیا کے اہم قدرتی وسائل، خصوصاً تیل و گیس کے بڑے ذخائر مسلم ممالک میں موجود ہونے کے باوجود غربت، بے روزگاری اور قرضوں کا بوجھ کئی مسلم معاشروں کو جکڑے ہوئے ہے۔ بعض خطوں میں جنگیں، خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت نے مزید عدم استحکام پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم محض جذباتی نعروں پر اکتفا نہ کریں بلکہ سنجیدہ فکری اور عملی اصلاح کی طرف لوٹ آئیں۔ ایسے حالات میں رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت تقوی، صبر، اتحاد امت اور قرآن و سنت کی پیروی میں ہے۔ روزہ ہمیں ضبط نفس، اجتماعی شعور اور جدوجہد کا سبق دیتا ہے۔ جب ایک ہی وقت میں کروڑوں مسلمان سحری و افطاری میں نظم کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ ہمیں اتحاد اور اجتماعی ہم آہنگی کا عملی سبق بھی دیتا ہے۔ قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں دیانتدار قیادت، معاشی انصاف، امانت و شفافیت اور باہمی اخوت کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ اگر ہم واقعی دین اسلام کی سربلندی اور امت کے اتحاد کے خواہاں ہیں تو ہمیں اپنے کردار، اپنے گھروں اور اپنے اداروں سے اصلاح کا آغاز کرنا ہوگا۔ یہی وہ عملی جدوجہد ہے جو اللہ کی دھرتی پر عدل، دیانت اور خیر کے نظام یعنی نظام خلافت کے قیام کی بنیاد بن سکتی ہے۔